بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے وقار افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ ٹی وی۔ پولیٹکس میں اکثر آپ لوگوں نے سیاستدانوں اور کرمنلز پر لگائے جانے والے بلیک منی کے الزامات کے بارے میں اکثر نیوز چینل اور اسپیچز کے اندر سنا ہوگا کہ فلاں شخص کا اربوں ڈالر کا بلیک منی سوئس بینک کے اندر پڑا ہوا ہے، مگر گورنمنٹ جا کر بھی نہ تو اس پیسے کا کھوج لگا سکتی ہے اور نہ ہی اسے واپس لا سکتی ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کے قانون کے مطابق ان کے کسی بھی کلائنٹ کی کوئی بھی انفارمیشن کہیں بھی کسی بھی گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کرنا باقاعدہ ایک جرم ہے۔ ہمارے ہاں آصف علی زرداری اور شریف فیملی پر اکثر یہ الزامات لگتے رہتے ہیں کہ ان کا موسٹ آف دی بلیک منی جو کہ غیر قانونی طریقے سے کمایا گیا وہ انہی سوئس بینکس کے اندر موجود ہیں، لیکن پاکستانی گورنمنٹ جا کر بھی اتنی بے بس ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ سوئس بینک آخر ہے کیا؟ ان میں ایسا کیا خاص ہے کہ دنیا بھر کے مافیا، کرمنلز اور پولیٹیشین، دنیا کے امیر ترین لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں پر اپنا پیسہ رکھنا اتنا سیکیور سمجھتے ہیں؟ ایسی کیا سہولیات اور پروٹوکول ہیں جو انہیں دنیا میں کے اندر کہیں اور نہیں ملتی؟ اسپیشل نمبرز اکاؤنٹ کیا ہیں؟ سوئس بینک کے بنکرز کیا ہیں؟ کیا پاکستان اور انڈیا میں کوئی بھی شخص اپنے گھر بیٹھے سوئس بینک کے اندر کوئی بھی اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سوئس بینک اور بلیک منی کے متعلق کچھ ایسے راز جانیں گے جو کہ یقیناً آپ کو حیران کر دیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ سوئس بینک سوئٹزرلینڈ کے کسی ایک بینک کا نام نہیں، بلکہ یہاں پر موجود ہر ایک بینک کو سوئس بینک ہی کہا جاتا ہے، لیکن ان کو ایک ساتھ بولنے کا دراصل مقصد یہ ہے کہ ان تمام بینک کی پالیسی بالکل ایک جیسی ہی ہے جو کہ انہیں گورنمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اور سبھی بینکس کو اسے فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب سوئس بینک بلیک منی کے لیے ہیون کیسے بنا اور دنیا کے امیر ترین لوگ اسے اتنا سیکیور کیوں سمجھتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جو کہ سن 1501 سے لے کر آج تک نیوٹرل ہے۔ اس کی کسی بھی ملک سے کوئی دشمنی نہیں۔ دنیا میں جتنی بھی ورلڈ وارز ہوئیں، ایون کہ کولڈ وار کا ٹائم آیا جب دنیا کے ہر ایک ملک کو یا تو رشیا کی سائڈ لینا تھی یا پھر امریکہ کی، تب بھی یہ ملک نیوٹرل رہا۔ یہاں کی حکومتیں آتی جاتی نہیں رہتی بلکہ سٹیبل رہتی ہیں، لہذا دنیا بھر کے لوگ، خاص طور پر جن ملکوں کے اندر حکومتیں سٹیبل نہیں رہتی، اپنے پیسے کو بچانے کے لیے سوئس بینکس پر بھروسہ کرتے ہیں، جہاں پر ضروری نہیں کہ بلیک منی موجود ہو، کیونکہ ورلڈ وار کے دوران، ایون کہ رشیا اور یوکرین وار کے دوران بھی، آج رشیا اور یوکرین کے ملکوں کے امیر ترین لوگ اپنا گولڈ، پیسہ، ڈائمنڈ اور سب کچھ قیمتی ایٹم دھڑا دھڑ سوئس بینک کے اندر رکھوا رہے ہیں۔ دوسری وجہ ہے سوئٹزرلینڈ کی سٹیبل کرنسی۔ سوئس فرینک دنیا کی سب سے سٹیبل ترین کرنسی ہے جس کی ویلیو بہت ہی کم اوپر نیچے ہوتی ہے۔ اس وقت ایک سوئس فرینک پاکستانی 338 روپے کا ہے، یعنی ڈالر سے بھی مہنگا۔ یہ کرنسی سٹرونگ ہونے کی وجہ سے ٹائم ٹو ٹائم اپنی قیمت بڑھا رہی ہے، جس کا فائدہ یہاں کے بینک میں موجود اکاؤنٹ ہولڈرز کو بھی ہوتا ہے، جس کی ویلیو سوئس فرینکس کی صورت میں ٹائم ٹو ٹائم بڑھ رہی ہوتی ہے، یعنی کچھ نہ بھی کر کے اس پیسے کی ویلیو مسلسل بڑھتی رہتی ہے۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ ہے سوئٹزرلینڈ کے بینکنگ لاز۔ سن 1713 میں سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا کہ کوئی بھی سوئس بینک اپنے کسٹمر کی کوئی بھی ڈیٹیلز کسی سے شیئر نہیں کرے گا۔ اس کی پرائیویسی کا مکمل خیال رکھا جائے گا، جس کے بعد دنیا کے امیر ترین لوگوں نے اپنا پیسہ ان بینکس کے اندر رکھوانا شروع کر دیا، جس سے سوئس گورنمنٹ کو بے تحاشا فائدہ ہوا۔ ان کی کرنسی اور اکانومی مزید سٹرونگ ہونے لگی۔ اس کے بعد 1934 کے اندر انہوں نے پھر سے قانون پاس کیا، جس کے مطابق اس قانون کو مزید سخت کرتے ہوئے آرٹیکل 47 کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی سوئس بینک کسی بھی دنیا کی گورنمنٹ یا آفیشل کو اپنے کسٹمر کی کوئی بھی ڈیٹیل مہیا کرے گا تو یہ قابل سزا جرم ہوگا، جس کی سزا 5 سال قید ہے، پھر چاہے وہ کسی کرمنلز کی ڈیٹیل کیوں نہ ہو۔ پھر کیا تھا؟ دنیا بھر کے کرپٹ اور سیاستدانوں اور کرمنلز اور امیر ترین لوگوں کی جو کہ ٹیکس بچانا چاہتے تھے، ان کی تو چاندی ہو گئی۔ بھر کے پیسہ سوئس بینکس کے اندر آنے لگا، جس کے بعد آج کے ٹائم کے اندر سوئس فرینکس کی قیمت ڈالر سے بھی بڑھ چکی ہے، اور دنیا کی کوئی بھی حکومت چاہ کر بھی یہ پتہ نہیں کروا سکتی کہ اس کے ملک کے کسی شہری کا اکاؤنٹ بینک کے اندر موجود ہے اور کس نام سے ہے۔ یہاں پیسہ لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان یا انڈیا یا دنیا کے کسی بھی ملک کا شہری سوئس بینک کے اندر کیا اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے؟ کیا اسے بھی بالکل یہی پروٹوکول دیا جائے گا جو دنیا کے امیر ترین لوگوں کو دیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ہاں اور نہ بھی۔
ہاں اس لیے کیونکہ یہ سچ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا کوئی بھی شہری آن لائن سوئس بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا ہے۔ بس اس کی کچھ ریکوائرمنٹ ہیں کہ اس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو، اس کے پاس ویلڈ پاسپورٹ ہو، اور بس چھوٹی سی مشکل یہ ہے کہ آپ کے پاس کم از کم اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے 10 ملین سوئس فرینکس موجود ہونے چاہئیں، جو کہ تقریباً پاکستانی اس وقت 26.5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یعنی کم سے کم اتنے ہوں، زیادہ جتنے مرضی ہوں۔ آپ کو ایک سی وی جمع کروانا ہوگی جس کے اندر یہ ڈیٹیل ہوگی کہ آپ کی پرسنل ڈیٹیل کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ تو یہ سی وی کی شرط حال ہی کے اندر رکھی گئی ہے کہ جب دنیا کا پریشر آیا تو فورن فنڈنگ، منی لانڈرنگ اور ٹریول فنڈنگ کے لیے سوئٹزرلینڈ کو اپنے قانون کے اندر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کا پریشر تھا جس کے بعد یہ قانون بنا، ورنہ اس سے پہلے یہ پروسیس بہت انتہائی سمپل تھا۔ کوئی بھی شخص آسانی سے اپنی پرسنل ڈیٹیل لے کر اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتا تھا۔ دنیا میں جب بھی کوئی اکانومی اسٹیبلٹی ہوتی ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو ان بینکس کے اندر پیسہ آنا انتہائی تیزی سے بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کووڈ کی مثال، اور نہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ دنیا کے رچ اور پاورفل قسم کے لوگ اپنا اکاؤنٹ جو سوئس بینک کے اندر کھلواتے ہیں وہ کسی نام کی صورت میں نہیں بلکہ نمبرز کی صورت میں ایک خاص قسم کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جو کہ نمبرز اکاؤنٹ کہلاتا ہے، اور یہ انتہائی سیکیور ہے کیونکہ یہ ڈیجٹ کی صورت کے اندر صرف کچھ نمبرز ہوتے ہیں۔ اس پر اکاؤنٹ ہولڈر کا نہ تو کوئی نام مینشن ہوتا ہے اور نہ کوئی ڈیٹیل۔ چاہ کر بھی بینک کے ٹاپ لیول کے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی سوئس بینک کا امپلائی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کس شخص کا اکاؤنٹ ہے اور نہ اس کی ڈیٹیل کو لیک کر سکتا ہے۔ اس نمبرز اکاؤنٹ کے کچھ منتھلی چارجز کسٹمر کو بینک کو ادا کرنا پڑتے ہیں جو کہ $300 پر منتھ ہوتے ہیں۔ یہ نمبرز اکاؤنٹ سمپل اکاؤنٹ کی طرح آن لائن نہیں کھلتا بلکہ فزیکلی طور پر کسٹمر کو بینک کے اندر جا کر صرف ایک بار یہ اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے، اور اگر ایک بار یہ اکاؤنٹ کھل گیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو یا گورنمنٹ آپ کو سوئس بینک کے اندر آپ کی کوئی بھی پرسنل ڈیٹیل، ٹیکس انفارمیشن یا کوئی بھی ڈیٹا ان سے موصول نہیں کر سکتی۔ یہاں سے پیسہ نکالنا تو دور کی بات ہے، اور جہاں تک بینک اسٹیٹمنٹ کی بات ہے تو اسے آپ کے ملک کے اندر نہ بھیجنے کے لیے یہ بینک کچھ چارجز لیتا ہے جو کہ 400 سوئس فرینکس پر ایئر کی فیس ہوتی ہے، تاکہ آپ کی گورنمنٹ کو کوئی بھی انفارمیشن نہ مل سکے۔ کسی بھی قسم کے نقصان کی صورت میں سوئس بینک فلی رسپانسیبل ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کا تمام پیسہ واپس کرے گا، چاہے کوئی قدرتی آفت آئے، طوفان آئے یا کوئی بھی غیر یقینی صورتحال ہو، آپ کا پیسہ آپ کو ہمیشہ ملے گا۔ مجھے یقین ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور اس سے نیا کچھ ضرور جاننے کو ملا ہوگا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔